وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اللہم صلی صلاة کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما هو معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ رمضان جس کے چرچے پوری دنیا میں تھے، آیا بھی اور 2 دہے ادھر ادھر گئے، پتہ نہیں تھا۔ اللہ پاک نے رمضان شریف کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایام معدودات۔ اے امت محمدیہ، یہ جو روزوں کے دن ہے بالکل گنتی کے دن، سب ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ رمضان کو مصیبت نہ سمجھو، رحمت ہے۔ اسی لیے پورا رمضان ہی رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن پہلے جو 10 دن جس کو ہم دہا کہتے ہیں، دہا اور عربی میں کہتے ہیں عشرہ۔ ایک عشرہ تو آپ نے سنا ہوگا، عشرہ مبشرہ، معلوم ہے؟ عشرہ مبشرہ کا مقصد وہ 10 صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جن کو سب سے اولا و اعلیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر فرما دیا تھا کہ یہ جنتی ہے، جنتی جنت۔ حالانکہ دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں تھا، یہ حق صرف سرکار کو تھا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے یہ تو آخرت میں معلوم ہوگا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میری امت میں 10 لوگ یعنی 10 صحابی ایسے ہیں
جن کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری. اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے کوئی جنتی کیسا ہوتا ہے تو ان کو دیکھ لے. جنتی سے کوئی ملنا چاہتا ہے دنیا میں تو ان سے. تو یہ جو 10 اصحاب نبی جنہوں نے اس بات پر عمل کیا جس کا ہم شیر کی شکل میں کہتے ہیں، یہ جو ان کو درجہ جو مقام ملا کیسے ملا؟ صرف زبان کے دعوے سے ملا نہیں ملا کہ محمد سے وفا جو وفاداری کرتا ہے اس کو یہ درجہ ملتا ہے. بے وفاؤں کو یہ درجہ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہی کیا لوح و قلم تیرے. تو یہ جو 10 حضرات ہیں ان کو کہتے تھے اشرے مبشرہ جن کو جنت کی بشارت جنت کی خوشخبری دے دی گئی. تو پہلا کہا جس کو عشرہ کہا جاتا ہے اشرے اولا وہ بھی اشرے مبشرہ یعنی اس میں رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرما. دوسرا کہا مطلب دوسرا عشرہ وہ بھی اشرے مبشرہ ہے اس میں بھی عمل کرنے والے کو خوشخبری. تیسرا کہا اس میں بھی عمل کرنے والے کو خوشخبری ہے. پہلے دہر میں رحمت بٹتی دوسرے دہر میں مغفرت ملتی تیسرے دہر میں نجات ملتی. تو نجات حاصل کرنے کے لیے اور اپنے جذبے کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس میں اور کیسے تیزی لائی جائے اس میں اور کیسے اپنے دل کو لگایا جائے تو کیا کرتے ہیں پہلی تا قرار سے اب تک تو سو کے گزار رہے تھے اب جاگ کے نیکی کو حاصل کریں. جیسے ہوتا ہے تعلیمی شعور اسے کہتے ہیں اویئرنیس. جی کیا ہے وہ شعور بیداری. اویئرنیس کا مطلب شعور بیداری. وہ شعور بیداری ہے یہ شب بیداری. شعور بیداری بھی سمجھنا ہے ہم کو شب بیداری بھی سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام یہ درجہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ کے پاس شعور بیداری میں رہے اور شب بیداری میں رہے. کم از کم پوری زندگی نہیں کہ کم از کم رمضان کے آخری رات ہو. یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے. خاص لوگوں کا معاملہ کیا ہے وہ بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ تو عام لوگ ہیں 21 کو 23 کو 26 کو 29 کو. لیکن وہ جن کو اللہ کے ذکر کی مٹھاس مل گئی جن کو اللہ کا نام لینا آ گیا ہے جن کا دل اللہ کی یاد میں لگ گیا ہے. دنیا سے نہیں لگا ہے دنیا کے بنانے والے سے لگ گیا ہے تو اب وہ سونا بھی بھول جاتے ہیں. دن میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں رات میں بھی. عام لوگ سو جاتے ہیں ارے بھی رات ہو گئی سو جاؤ. لیکن خاص لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے والذین یبیتون وہ لوگ رات گزارتے ہیں گھر والوں کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ گزارتے جو قرآن مجید کے اندر ہے. ہم کہتے ہیں شب میراج ہم کہتے ہیں شب برات ہم کہتے ہیں شب قدر. ان لوگوں کے لیے ہر رات شب معراج تھی. ان لوگوں کے لیے ہر رات شب قدر تھی. تو کم از کم
آخری دہر کی راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی اور ثواب زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ مہینہ رمضان نیکیاں کرنے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ نیکیوں میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان میں نیکیاں کرنا ہے تو ابھی 11 مہینے بھی نیکیاں کرنا ہے آپ کو، لیکن رمضان میں اضافہ کر دینا۔ 11 مہینے تو آپ فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہا ہے، عشاء بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ تو 11 مہینے پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن رمضان میں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے رمضان کے اندر میں فجر بھی پڑھ رہا ہوں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، واجب بھی، ان سب کو ملا کر 20 رکعت ہوتے ہیں، 20 رکعت ایکسٹرا پڑھ رہا ہوں، اسی کا نام ہے تراویح۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سرکار کے داماد، سرکار کی مسند خلافت بیٹھنے والی چوتھے خلیفہ فاتح خیبر، جب آپ نے دیکھا کہ مسجد میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، ایک صحابی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پیچھے جماعت بنی، یہ تراویح کی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے چلی آئی۔ تو جب آپ نے منظر دیکھا تو آپ کو بہت اچھا لگا، تو اس وقت بے ساختہ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ عمر کی خبر کو ویسے روشن کرتے جیسے انہوں نے تراویح سے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ، آمین۔ ورنہ ہوتا کیا تھا، عشاء کی نماز ہو جانے کے بعد مسجد بس پہلے کرنٹ تو تھا نہیں، یہ لائٹیں لگے ہوئے، چراغ جلتی تھی، چراغ تو عشاء کی نماز کے بعد چراغ سب بجھا دیے جاتے، لیکن جب تراویح ہوتی ہے تو چراغ بجھتے نہیں تھے، چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں چراغ روشن ہوتے ہیں، جہاں لائٹ کھلی رہتی ہے تو وہاں روشنی ہوتی ہے۔ تو روشنی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دعا فرمائی، اے اللہ عمر رضی اللہ عنہ نے خبر کو روشن کر دیا جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ تو یہ تراویح کے اسی بابرکت جماعت ہے، مسجدیں بھی روشن ہو جاتی ہیں، گھر بھی روشن ہو جاتے ہیں، اللہ کے فضل دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو دلوں کو روشن کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تراویح کی نماز، اور جب وہ تلاش شب قدر میں ادا کی جائے تو اس میں اور اضافہ ہو جائے۔ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بھائی وہاں کو اتنا فائدہ ملا، کر نہیں جاتا تو کتنا فائدہ ملے گا؟ فائدہ تو مجھے مل رہا ہے، اگر میں یہاں سے لوں تو مجھے کتنا فائدہ ملے گا؟ تو آدمی ادھر جاتا ہے۔ آدمی کی طبیعت ہے، آدمی کی فطرت ہے، آدمی کا نیچر ہے، جہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہاں جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی سب راتوں میں اضافہ ہے لیکن شب قدر میں اضافہ ہے۔ تو رمضان میں قرآن شریف بھی نازل ہوا، رمضان شریف کی تعریف بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے اس میں قرآن شریف نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ اسے اچھا لکھے، اسے اچھا پیپر پہ چھاپے، اس کی اچھی بائنڈنگ کرے، اس کے بعد کوئی اچھا صندوق لے کے بند کر کے اوپر رکھے، اس بات پہ ہوا نہیں ہوا۔ اسے اچھا لکھیں، آپ اچھا چھاپیں، اچھا پیپر لیں، اس کے رکھنے کے لیے اچھا باکس بھی لیں، یہ سب سے زیادہ اس پر عمل کرے۔ تو قرآن شریف نازل ہوا تو یہ کیا کرتا ہے، ہمارے عمل نیچے ہوتے ہیں، قرآن اوپر سے نیچے نازل ہوا، یہ قرآن کیا کرتا ہے، نیچے کے عمل کو اوپر لے کے چلے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قرآن شریف آیا اوپر سے نیچے، لیکن اس کی تلاوت اور پڑھنے اور دیکھنے کی وجہ سے نیک عمل کیا ہو جاتا ہے، اوپر سے۔
دیکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ رمضان شریف میں 30 باروں کا 114 سورتوں کا 6000 سے زائد آیتوں کا قرآن شریف نازل ہوا. کس میں نازل ہوا؟ رمضان شریف. اچھا اسی رمضان میں جبکہ 6000 سے زائد آیتیں آئیں 5000 فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے. وہ کب نازل ہوئے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کب نازل ہوتے ہیں؟ جبکہ شب قدر ہوتی ہے. تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے جب رات کی قدر کرنا ہے تو کیا ماں باپ کی قدر نہیں کرنا ہے؟ رات کی بھی قدر کرنا ہے، ماں باپ کی بھی قدر کرنا ہے، استاد کی بھی قدر کرنا ہے، جو مذہبی پیشوا ہیں، حقیقی عالم دین ہیں، ان کی بھی قدر کرنا. تو اسی رمضان شریف کے اندر سب سے پہلی وہ جنگ جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا، وہ کون سی جنگ تھی؟ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جنگ بدر تھی. جنگ بدر کیوں؟ کتنے مسلمان تھے؟ 300 پر 13. 300 پر 13. ان سے مقابلے کے لیے 1000. ان کے پاس کوئی بھی سامان نہیں، ان کے پاس پورا سامان. تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری ان کی ہمت بتائی. مطلب کیا ہوا کہ جہاں اچھا کام ہو رہا ہے اس کو ڈی گریڈ نہیں کرنا، اے گریڈ میں لے جانا، اس میں روڑے نہیں اٹکانا، اس میں رکھنے نہیں ڈالنا، اچھے کام کو آگے بڑھانا. تو 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے کتنے فرشتوں کو بھیجا؟ 5000 فرشتوں کو. یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. قرآن شریف پڑھے تو معلوم ہوتا، قرآن شریف پڑھے تو معلوم ہوتا. جنگ لڑنے والے تو 313 تھے، ان کی مدد کرنے والے 5000 تھے. تو نیک کام کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، مدد کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اگر کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی سوسائٹی، کوئی ٹرسٹ، کوئی فاؤنڈیشن اچھا کام کر رہا ہے تو کام کرنے والی کمیٹی کے ممبر تو 12 ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں، 15 ہوتے ہیں، 25 ہوتے ہیں، لیکن مدد کرنے والے زیادہ ہونا چاہیے. قرآن شریف معلوم ہو رہا ہے. جنگ لڑنے والے تو 313 تھے، لیکن مدد کرنے والے، اچھا یہ مدد کرنے والے فریق تھے مشرق سے آئے تھے، مغرب سے آئے تھے، ساؤتھ سے، ایسٹ سے، ویسٹ سے، نارتھ سے. کہاں سے آئے تھے؟ آسمان سے آئے تھے. تو جب ایمان کی دولت آپ کے پاس ہوتی ہے، زمین سے کوئی مدد نہ کرے، اللہ تعالیٰ آسمان سے مدد کرے، مگر ایمان کی شرط. صحابہ کے پاس روپیہ، پیسہ، دھن دولت کچھ بھی نہیں تھا. اساتذہ کرام نے اس بات کو بالکل ایک جملے کے اندر سمیٹ دیا. صحابہ کے مکان کچے تھے لیکن ایمان پکے تھے. صحابہ کے مکان کچے تھے، ایمان پکے تھے. آج ہمارے گھر پکے ہیں، ایمان کیا ہے میں نہیں بولتا. گھر کی طرح ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو ایمان کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے مہینہ. خوب افطاری کے لیے نہیں، کیفیت طاری کرنے کے لیے آتا ہے مہینہ. ہم سمجھتے خوب افطاری کھانے کا مہینہ ہے. نہیں بھائی، قرآن پڑھ کے کیفیت طاری کرنے کا مہینہ ہے. نمازیں پڑھ کے کیفیت طاری کرنے کا مہینہ ہے. قرآن کی سماعت اور قرات کر کے کیفیت طاری کرنے کا مہینہ ہے. دیکھیے ہماری مسجدوں میں جب
رمضان شریف آتے ہیں تو قرآن میں نزول سنانے کے لیے حافظ صاحب کا انتخاب ہوتا ہے، تو اس میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. ابھی کیا حافظ صاحب کی خیرات ہے ماشاء اللہ، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، دل تڑپ جاتا ہے. تو اندازہ کیجیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بچہ 1400 سال کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے تو دل تڑپ جا رہا ہے، اور جب خود سرکار قرآن پڑھتے ہوں گے تو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. پھر کوئی بتا دے آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. اس بار کا جب یہ عالم ہے، اس بار کا عالم کیا ہوگا. اثر ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے. تو ایک اثر دینا ہے، ایک اثر لینا ہے، ایک فیض دینا ہے، ایک فیض لینا ہے. کیسے؟ دیکھیے، استاذ فیض دیتا ہے، طالب علم فیض، مرشد فیض دیتا ہے تو مرید فیض لیتا ہے. ایک حکیم اور طبیب فیض دیتا ہے، مریض فیض لیتا ہے. سورج فیض دیتا ہے تو زمین فیض. تو فیض لینے اور دینے کا سلسلہ جاری ہے. تو آج کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فیض دے رہے ہیں، اور فیض ایسے مل رہا ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اچھا، کبھی آپ نے ایسی کوئی روایت سنی یا آپ کو کبھی ایسا موقع ہوا کہ آپ کو فرشتوں کی مجلس میں شرکت کا انویٹیشن ملا؟ کبھی دعوت ملی کہ بھئی فرشتوں کی مجلس ہو رہی ہے، چلیے. کبھی آپ فرشتوں کی مجلس میں گئے؟ لیکن امت محمدیہ کتنی خوش نصیب ہے، جب یہ امت محمدیہ ذکر اللہ کرتی ہے، تلاوت قرآن کرتی ہے، تو انسانوں کی مجلس میں فرشتے آتے ہیں. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. بإذن، یہ کس سے آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں گے، اور ہاں بھائی جاؤ، انسانوں کی مجلس ہو رہی ہے، وہ لوگ جاگ رہے ہیں، مجھ کو یاد کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فرشتے آ رہے ہیں. یہ کس کی فضیلت ہے؟ انسان کی فضیلت، امت محمدیہ کی فضیلت ہے. اچھا، یہی فرشتے جب کوئی سرکار کی امت کا بچہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس بھی آتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے پڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اگر طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں تو حافظ صاحب کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اچھا، حافظ صاحب کا عالم کوئی بتا نہیں سکتا، تو حافظ صاحب کے استاد کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان کے استاد کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ باتیں سمجھنے کی، یہ باتیں غور و فکر کرنے کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ تو ایک دیا ہے، اس میں ایک رات ایسی دی ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے ایک رات. ایک رات کا یہ عالم ہے تو مہینے کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی کیلکولیشن ہے؟ کوئی حساب ہے؟ نہیں. آپ ہم اپنی طاقت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سو ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو امت محمدیہ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کے ایمان میں، اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہے کہ اس برکت کو کوئی امت بھی حاصل نہیں کر سکی. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت تو بتایا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے. جب
رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، اس کا بیان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ شہر رمضان شہر میں مہینہ، مطلب رمضان کا مہینہ. اسے آپ فضیلت میں کم مت سمجھیے، رمضان کی فضیلت سمجھیے. اچھا پھر یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ آپ اس کے اندر پرہیزگار بن جائیں، پرہیزگار متقی بن جائیں. مومن تو ہے آپ، لیکن یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ مومن تو ہے، متقی بھی ہیں، مسلمان ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں. آپ مومن ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ متقی ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن کب کہہ سکتے ہیں؟ جب کہ آپ رمضان کی پوری احکامات پر عمل آوری کر جائیں، رمضان شریف پوری تعلیمات پر عمل کر لیں. تو یہ رمضان میں آپ کو بھوکا رکھ کے کیا غذا کا اسٹاک کرنے کا ہے، گیہوں چاول کا اسٹاک کرنے کا ہے؟ آپ کو پیاسا رکھ کے کیا پانی جمع کرنا ہے؟ نہیں کرنا. آپ کھائیں آپ نہ کھائیں، اللہ کی قدرت میں کوئی فرق ہونے والا نہیں. یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا کسی اور کو فائدہ نہیں، یہ فائدہ آپ کو ہی ہونے والا ہے. کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. مومن تو ہے نا، لیکن مومن کو متقی بنانے کا جو نسخہ ہے، جو کیمیا ہے، جو گر ہے، اور آج کی زبان میں جو فارمولہ ہے، وہ فارمولہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لعلکم تتقون. مومن سے متقی بنانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، ڈر تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے. ایک مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے پورے معنی لے کر دوائیں لکھ دی. دواؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دوائیں کھانا ہے اور آپ کو پرہیز بھی کرنا ہے. اور مریض دوائیں تو پوری کھا رہا لیکن پرہیز کچھ بھی نہیں کر رہا. ایسا مریض اچھا ہوتا نہیں ہوتا. دوا بھی کھانا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے تو وہ مریض اچھا ہوگا. بتایا جا رہا ہے کہ آپ دوا تو کھا رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے. آپ کم از کم 11 مہینے نہیں کر رہے. آپ رمضان میں تو کم از کم کرو، رمضان میں تو کم از کم متقی بن جاؤ. ایک مہینے کی مسلسل آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. ٹائم پہ اٹھنا، ٹائم پہ نماز پڑھنا، ٹائم پہ سحری کرنا، ٹائم پہ افطار کرنا، دیر سے بھی نہیں کرنا، سحری میں تاخیر نہیں کرنا، افطار میں جلدی بھی نہیں کرنا، پھر تراویح کی نماز پڑھنا، عشاء سے پہلے نہیں عشاء کے بعد پڑھنا. یہ سارا ٹائم ٹیبل آپ کو سکھایا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان باقاعدہ قوم کا نام ہے، بے قاعدہ قوم کا نام مسلمان. ٹائم ٹیبل آپ کو سکھایا جا رہا ہے. ٹائم مینجمنٹ آج کی دنیا میں بڑا اہمیت رکھتا ہے. لوگ ٹائم مینجمنٹ کا کورس کر کے بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہے ہیں. اب رمضان سے بڑھ کے کون سا ٹائم مینجمنٹ ہوگا بھائی؟ آپ کو فجر کی نماز فجر میں پڑھنا ہے، نہیں میں عشاء میں پڑھنے تو مجھے نہیں چلتا. عشاء کی نماز فجر میں، عصر کی ظہر میں، ظہر کی مغرب میں، مغرب کی عصر میں. جو ٹائم پہ جو عمل آپ کو کرنا ہے اسی ٹائم پہ کرنا ہے. آپ اس سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ کیا چاہیے بھائی؟ آپ کو اٹھنے کا ایک وقت بتا دیا گیا، سونے کا ایک وقت بتا دیا گیا، ڈیوٹی کا ایک وقت بتا دیا گیا، گھر میں آنے کا ایک وقت، ہر چیز کا ٹائم آپ کو بتا دیا گیا. تو قرآن اور اسلام سے بڑھ کر ٹائم مینجمنٹ کی دعوت کوئی بھی نہیں دے سکتا. جتنا اسلام میں آپ کو اوقات کی پابندی بتائی گئی ہے کہ مسلمان کا دن بھی غنیمت ہے، برکت والا ہے، مسلمان کی رات بھی برکت والی ہے. اگر مسلمان دن میں روزہ رکھ کے سو رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے، سو رہا ہے تو سو رہا ہے، اس کو نماز پڑھتا ہے کیا؟ سوتے سوتے بھی نماز پڑھتا ہے؟
یہ الگ بات ہے جمعے کے دن خطبہ سنتے سنتے ہم کو اونگ آ جاتی ہے، کیونکہ مسجد کی فضا بڑی روحانی ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، تو کچھ لوگ شوق سے خطبہ سنتے ہیں، کچھ لوگ شوق سے گھومتے رہتے ہیں، رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے نا جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں بڑے بھائی اس امت کے لیے۔ جب وہ روزے دار دن میں سو رہا ہے تو بولا سو نہیں رہا، یہ عبادت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ رکھ کر اگر دن میں سو رہے ہیں، آپ دن میں سو رہے ہیں، رات میں نہیں، تو روزہ دن میں ہی ہوتا، روزہ رات میں نہیں ہوتا۔ تراویح رات میں ہوتی ہے، دن میں نہیں ہوتی۔ روزہ رکھ کر سرکار کا ایک امتی دن میں سو رہا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اور رات میں تراویح پڑھ کے جاگ رہا ہے تو جاگنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کیا خصوصیت ہے کسی امت کو ملی خصوصیت۔ مومن اگر سو بھی رہا ہے تو عبادت میں ہے، اور شب قدر میں جاگ بھی رہا تو عبادت میں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان آپ نے بارہ سنا، آپ پھر سنیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ ایک انداز ہے، ایک بات کہنے کا اسلوب، مینس اسٹائل ہے، ایسا اسلوب کوئی بھی کتاب نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نفی پر ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ جب پیدا کیا تو پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون۔ اگر پیدا کیا ہے تو ادھر ادھر بھاگنا، دوڑنا، پکنک کرنا، ادھر مقامات پہ جانا، یہ نہیں اس کا مقصد تو صرف عبادت کرنا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا 24 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس میں کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، شادی بھی کر رہے ہیں، نکاح بھی کر رہے ہیں، ڈیوٹی کو بھی جا رہے ہیں، سودا بھی لا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو یہ عبادت کہاں سے ہوئی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کرے۔ اب سب چھوڑ دے کے عبادت ہی کرنا، تو پھر یہ کھانا پینا بھی بچے گھر بار کیسے چلے گئے؟ تو قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو سنت کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی زندگی پوری عبادت میں گزارے۔ سبحان اللہ۔ کھائیے سنت کے مطابق، پاکی حاصل کیجیے سنت کے مطابق، لوگوں سے ملیے سنت کے مطابق، معاملات کیجیے سنت کے مطابق، ڈیلنگ کیجیے سنت کے مطابق، بزنس کیجیے سنت کے مطابق۔ جب سنت کے مطابق عمل کریں گے تو عمل بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا عمل بھی ہوا اور وہ عمل آپ کا عبادت میں شامل بھی ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت الہی میں شامل ہو جائے، کہ آپ جب سنت پر عمل پہ آئے، سنت پر، یہ بڑی خاص بات۔ دیکھیے فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، کیا نیت کرتے ہیں؟ 2 رکعت میں پڑھتا ہوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ سنت پڑھتا ہوں، سنت۔ آپ سنت کی نیت کرتے ہیں یا حدیث کی نیت؟ 2 رکعت حدیث پڑھتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ زور سے کہیں 4 رکعت، کیا نیت کرتے ہیں آپ؟ سنت۔ مسواک سنت۔ حدیث ہے، سنت۔ سرما لگانا، سنت۔ اچھا کھجور سے افطار کرنا، سنت۔ سحری کرنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ النکاح من حدیثی یا من سنتی؟ سنت۔ کیا سنے آپ؟ کبھی بھی قاضی صاحب سے، عالم صاحب سے، مولانا صاحب سے کبھی سنے النکاح من حدیثی؟ بلکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنت۔ سنتی۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں ہے ہر جگہ سنت؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول ہو گیا، جو سنت کو اپنا لیا انہیں بھی مقبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی جو سنت، سرکار کا جو عمل ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے سرکار نے کیا فرمایا انما الاعمال بالنیات. آپ کو نماز پڑھتے وقت قبلہ بھی سیدھا رکھنا ہے، جسم کا، نیت کا قبلہ بھی سیدھا رکھنا ہے. آپ کی نیت کا قبلہ بھی سیدھا رہنا ہے، مطلب جسم کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے، نیت کو بھی آپ کے ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کی نیت میں خطرہ نہیں ہوتا. جہاں نیت میں خطرہ ہوتا ہے وہاں جوڑی میں خطرہ ہوتا ہے. یہ بزرگوں کا کہنا ہے، موٹی زبان میں بزرگوں سمجھانے کے چلیے جی. تو مسلمان وہ ہے جس کی نیت بھی صحیح رہتی ہے، فائدہ پہنچانے کی نیت رہتی ہے، نقصان پہنچانے کی نیت نہیں ہونا چاہیے. پھر رمضان یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع کہ بھئی کسی مقام پہ آپ جا کر بیٹھ جاتے ہیں. کیا بیٹھ جاتے ہیں؟ صاحب اب میں یہاں پر آیا ہوں، اب یہ میری فائل پاسج کرنا ہے، آپ سگنیچر کرنا ہے. کیونکہ جب تک نہیں جائیں گے میں نہیں جاتا، جب تک اٹھتا ہی نہیں میں یہاں سے. جب دیکھ لیتا ہے سامنے والا کہ بھائی اس کا عزم ارادہ پکا نے جانے والا نہیں ہے، فائل پاس، آگے بڑھ جاتے. سبحان اللہ. اب اس امت کو کیا دیا گیا؟ بھائی روزہ آپ رکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات. تلاوت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات. تراویح پڑھ رہے ہیں 20 رکعت، بہت اچھی بات ہے. اب آخری تہہ میں اعتکاف بیٹھ جائیے کہ اے اللہ اب بخشش کے بغیر اٹھنے والا نہیں ہوئے. اے پاک پروردگار تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں میں، اب میں سب سے تعلق توڑ لیا ہوں. اب نہ بیوی ہے، نہ بچے، نہ دوست، نہ احباب، میں اپنا گھر چھوڑ دیا ہوں، اب تیرے گھر میں بیٹھ گیا ہوں. اسی کا نام ہے اعتکاف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے، تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے اور اعتکاف بھی فرماتے تھے. ٹھیک ہے، اعتکاف کی برکت کیا ہے؟ پوری بستی میں سے اگر ایک صحابی بیٹھ جائیں تو پوری بستی کے لیے ان کا عمل کافی ہے. دیکھو جو لوگ بولتے ہیں نا کہ جس کا عمل اس کے ساتھ، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھیے. اگر ایک صاحب پوری بستی میں سے بیٹھ جائیں تو پوری بستیوں کے لیے ان کا عمل کافی ہو جائے گا. اگر ایک مسلمان بھی مسجد میں اعتکاف نہیں کرا تو پوری بستی سے سوال ہوگا، پورے کو پکڑ لیں گے اللہ میں. ٹھیک ہے، ایک صاحب بیٹھے سب کو فائدہ ہوا نہیں ہوا. یہ ہے اعتکاف کی برکت. اسی کا نام ہے اعتکاف. اچھے ارادے سے، اچھی نیت سے، نیک نیتی سے اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا کہ پروردگار اللہ میری درخواست منظور کر لیجیے، اب میں یہاں سے بیٹھ گیا، اب یہاں سے میں ہٹنے والا نہیں. کھانا بھی یہی، پینا بھی یہی، نماز بھی یہی، تلاوت بھی یہی، خیرات بھی یہی سب. اب چاند دیکھنے تک یہاں سے ٹلنے والا نہیں. چاند دیکھنے کے بعد اٹھ گیا. تو وہ درخواست پیش کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کہ پروردگار ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن بیٹھ گیا. پورا عشرہ، تو پہلا عشرہ بھی مبشرہ، دوسرا عشرہ بھی مبشرہ، تیسرا عشرہ بھی مبشرہ، یعنی خوشخبری دینے والا. ایسے نہیں کہ صرف پہلے عشرے میں آپ کو خوشخبری مل رہی، دوسرے دن میں نہیں مل رہی. ایسے نہیں کہ دوسرے میں مل رہی ہے، تیسرے میں نہیں مل رہی. پہلے میں بھی خوشخبری مل رہی ہے، دوسرے میں بھی خوشخبری مل رہی ہے، تیسرے میں خوشخبری. اتنی خوشخبریاں جس کو مل جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے انسان. اسی لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ آگے کی پوری زندگی ایک ٹائم ٹیبل دے رہے ہیں. اس رمضان کو آپ صرف رمضان کی تک نہ رکھیے ٹائم ٹیبل کو، بلکہ اس کو 11 مہینے جاری رکھیے. تو بزرگوں نے سادی زبان، موٹی زبان میں سمجھا کہ رمضان کیا،
بولے 11 مہینے روزی 1 مہینہ روزہ، 11 مہینے روزی 1 مہینہ روزہ. ایسے موٹے موٹے الفاظ نے بزرگوں نے رمضان شریف کو، اس کی برکتوں کو، شب قدر کو اور شب قدر کی عظمتوں کو سمجھانے کی کوشش کی. الحمدللہ خدا بڑے خوش نصیب ہیں، مسلسل جہاں تراویح میں قرآن شریف سن رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی مسجد میں تہجد کی نماز کا بھی نظم ہو رہا ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی مسلمان بزرگ یعنی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ تہجد کی نماز نہ پڑھے. تہجد کی نماز نفل ہے. کہو یہ تہجد کی نماز جب کہ سب سو جاتے ہیں تو مومن جاگ جاتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، ادھر ادھر باتوں میں نہیں گزار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے حالات جاننے کے لیے کبھی کبھی آپ گشت فرمائیں، پھیرا. دیکھیں صحابہ کی حالت میں تو ایک رات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے جبکہ سب لوگ سو رہے تھے بستی میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پاس جب آپ تشریف لے گئے تو سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نہیں سو رہے، حالانکہ رات تھی بلکہ جاگے ہوئے کہ خالی خاموش بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ جاگ بھی رہے، قرآن شریف بھی پڑھ رہے. کیسا پڑھ رہے؟ آہستہ آہستہ جاگے ہوئے بھی اور قرآن شریف بھی پڑھ رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے بعد آگے تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا تو ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جاگ رہے، سوئے نہیں ہیں، حالانکہ سونے کا ٹائم تو رات کا ہوتا ہے. اچھا ہم کیا کر رہے تھے؟ تسبیح پڑھ رہے تھے، وظیفہ پڑھ رہے تھے، ورد کر رہے تھے. دیکھا کہ وہ بھی قرآن شریف پڑھ رہے. سبحان اللہ. تو ان کی کیفیت کیا تھی قرآن شریف پڑھنے کی؟ ذرا بلند آواز سے قرآن شریف پڑھ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق بھی قرآن پڑھ رہے تھے لیکن دھیمی آواز میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز میں پڑھ رہے تھے. پھر آگے بڑھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا. آپ بھی قرآن شریف پڑھ رہے تھے. دیکھیے قرآن شریف دن میں ہی پڑھتے ہیں، قرآن شریف رات میں ہی پڑھتے ہیں. دن میں ہی پڑھیے قرآن شریف ہے، رات میں ہی پڑھیے، کیونکہ رات میں پڑھنے کے لطف ہی اور ہوتا ہے، یکسوئی ہوتی ہے، خیال ایک جگہ پر رہتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا نہیں. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو پڑھ رہے تھے تو ان کے پڑھنے کا انداز الگ تھا. کبھی سورہ بقرہ سے پڑھتے تھے، چند آیتیں پڑھتے چھوڑ دیتے. کبھی سورہ ملک چند آیتیں پڑھتے پھر چھوڑ دیتے. کبھی سورہ یاسین چند آیتیں پڑھتے چھوڑ دیتے تھے. کبھی سورہ ملک 2-4 آیتیں پڑھے چھوڑ دیتے. ایسے ہر سورہ سے تھوڑے تھوڑے پڑھ کے آگے بڑھے. وہ ملاحظہ فرمانے کے بعد سرکار تشریف ڈالیے اپنے دولت خانے پر. صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آ کے اپنے اپنے حالات، اپنے اپنے مسائل پیش کر دیا. رسول اللہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. تو حضور پاک علیہ السلام نے وہ صبح ارشاد فرمایا کہ کل رات میں اپنے اصحاب کی کیفیت دیکھنے کے لیے نکلا. تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھ رہے تھے. تو سرکار نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے مگر بہت دھیمے دھیمے پڑھ رہے تھے. اے ابو بکر صدیق کیا بنا سکتے ہیں کہ آپ قرآن شریف تو پڑھ رہے تھے، دھیمے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ میں اس کو سنا رہا تھا جس کا یہ قرآن ہے. سبحان اللہ.
میں اس کو سنا رہا تھا جس کا یہ کلام ہے. یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں بزرگوں نے سمجھایا کہ سرگوشی سے کسی کے کان کے قریب جا کے بولے زور سے بول جا نہیں, جس کو بول رہے ہیں اسی کو سنے آنا, اسی کو کہتے ہیں سرگوشی. اسی کو عربی میں کہتے ہیں مناجات, جس کو کہتے ہیں مناجات. ناجا یناجی, مناجات کرنا یعنی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. تو بولے بھائی اچھا ہے آپ کا عمل, بہت اچھا ہے, آپ کا عمل بہت اچھا ہے. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی آپ بھی قرآن شریف پڑھے تھے مگر بہت بلند آواز سے پڑھے تھے, آپ بلند آواز سے کیوں پڑھے تھے, آپ بتا سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا یا رسول اللہ کی دو وجہ. میں جو قرآن شریف زور سے پڑھا تھا یا رسول اللہ, اس کا پہلا مطلب تو یہ تھا کہ میں زور سے قرآن شریف پڑھ کے شیطان کو بھگا رہا تھا. نمبر ایک وجہ یہ تھی کہ زور سے جہاں قرآن پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. دوسری وجہ یہ تھی میں یہ بتانا چاہتا تھا ان لوگوں یہ سونے کا وقت نہیں ہے, یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے, اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو سنانے کا وقت ہے. سونے والا جاگ جاؤ, اٹھو, ثواب کما لو. یا رسول اللہ کی دو وجہ سے میں قرآن شریف زور سے پڑھتا تھا. سرکار دو عالم نے ٹھیک. پھر حضور پاک علیہ السلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا متوجہ, اے بلال, ان دونوں حضرات نے تو اپنا اپنا سبب بتا دیا, آپ بتا سکتے ہیں یہ سورے سے چند آئے تھے, یہ سورے سے چند آئے تھے, پھر اس کو چھوڑ کے دوسرا اس کی چند آئے تھے, پھر چند آئے تھے, ایسے کیوں پڑھ رہے تھے آپ, کوئی وجہ ہے آپ کو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا رسول اللہ میں ہر سورے کا تھوڑا تھوڑا فیض حاصل کرنا چاہتا تھا. دیکھیے آپ تینوں صحابہ کا عمل ہے, کتنا خوبصورت عمل, کتنی اچھی ان کی نیت. تینوں بھی قرآن شریف کو فیض لینے جا رہے ہیں, ہر ایک کا انداز الگ الگ. آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ, آپ کا عمل بھی اچھا ہے لیکن آواز کو تھوڑا سا بڑھا دیجیے. آپ کا عمل بڑھا دیکھیے, اصلاح کیسے کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, دل بھی ٹوٹنے نہ پائے اور اصلاح کی اصلاح ہو جائے. ذرا آواز کو تھوڑا سا کسی قدر. پھر سرکار ہے تمہیں کہ اے عمر آپ بھی اچھا کر رہے تھے لیکن آواز کو تھوڑا پست کر دیجیے, تھوڑا کم کر دیجیے. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف سرکار متوجہ, اے بلال آپ کا عمل بھی بہت اچھا ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک سورہ مکمل کر لو, پھر اس کے بعد دوسرے سورے کی طرف چلو. ایک سورہ پہلے مکمل پورا پڑھ لو, پھر اس کے بعد دوسرا سورہ مکمل کرو. تو یہ بہترین صورت, بہترین انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سرکار نے کیسے بتایا بھائی, جیسے ایک استاذ مکتب میں بچوں کو بتاتا ہے, ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہے, ویسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایک بات بتائی. ہم کو کسی سے پانی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو کسی سے روشنی لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار کو, اور سرکار نے ہم کو دولت مند بنا کے چھوڑا. دنیا کے لحاظ سے بھی دولت مند بنایا, دین کے لحاظ سے بھی دولت مند بنایا. ایک رات کی فضیلت میں پوری ایک سورت نازل ہوئی. اچھا, دن کی فضیلت میں کوئی سورہ نازل نہیں ہوا سوائے جمعہ کی فضیلت میں. یہ تو جمعہ کی فضیلت ہے. کچھ لوگ اللہ کی یاد اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں جا کے چھپ گئے, تو وہ غار اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ غار کے نام سے ایک سورہ رکھ دیا. ایسا آپ کے علم میں ہے تو اچھی بات. اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکہف. وہ غار میں کون پیغمبر تھے
موسیٰ علیہ السلام تھے, عیسیٰ علیہ السلام تھے, ابراہیم علیہ السلام تھے, نبی اللہ نہیں تھے, ولی اللہ تھے. سبحان اللہ. جب ولی اللہ بیٹھ کے وہاں ذکر کرے تو وہ غار کا ذکر قرآن شریف میں آ گیا. سبحان اللہ. اچھا غار کا ذکر آیا تو آیا, یعنی وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے غار کا بھی ذکر کر دیا. غار تو غار, اللہ والوں کے ساتھ ایک جانور کتا تھا, وہ کتا بھی ان کے ساتھ تھا, وہ کتے کا ذکر بھی قرآن کا ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت میں ہے نا فائدہ مند ہے, بیکار نہیں جاتا. سبحان اللہ. یہ قرآن شریف کے اندر ہے بھائی, یہ پڑھے تو سب معلوم ہوگا صحبت کی نسبت کیا ہے, صحبت کی کیا اثر انگیزی ہوتی ہے. تو نہ ذات بے فائدہ ہے اسلام میں, نہ رات بے فائدہ ہے. ذات میں بھی فائدہ ہے, رات میں بھی فائدہ ہے, دن میں بھی فائدہ ہے. سبحان اللہ. یہ حضور پاک علیہ السلام کی امت کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. تو اس رات کو غنیمت جاننا ہے, آنکھوں سے بھی جاگنا ہے, دل سے بھی جاگنا ہے, دماغ کو بھی جگانا ہے, روح کو بھی جگانا ہے, خیالات کو بھی جگانا ہے, نیتوں کو بھی جگانا ہے. خالی آنکھیں کھلی رکھنے کا مقصد نہیں ہے. اس سے آپ اپنے نظام زندگی کو جگائیے. اس سے بہتر جگانے والی, قوم کو اٹھانے والی, بیدار کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کسی امت کو نازل نہیں کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام جا رہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ایک مقام پر آپ تشریف لے گئے, دکھا کے وائٹ رنگ کا پہاڑ تھا. پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان میں وہ پہاڑ پھٹ گیا. اللہ تعالیٰ پہاڑ کا بنانے والا بھی ہے, پہاڑ کو پھٹنے والا بھی. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ کیا پہاڑ نہیں پھٹا, اندر سے روشنی نہیں نکلی. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کرشمہ بھی ہے, پیغمبر کا معجزہ بھی ہے. تو قرآن شریف میں موجود ہے. یہ مشکل یہ ہے کہ لوگ قرآن شریف پڑھتے نہیں. تو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ارے قرآن پڑھے تو معلوم ہوگا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ پڑھتے نہیں قرآن میں. آپ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ آپ نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے. اگر قرآن شریف پڑھتے تو یہ سوال پہلے نہیں ہوتا. آپ کو یہ شک نہیں ہوتا یہ فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے, فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے. آپ فلاں صاحب پہ ایمان لائے یا سرکار پہ ایمان لائے, فلاں صاحب کے مضمون پہ ایمان لائے یا قرآن پہ ایمان لائے, فلاں صاحب کی تقریر پہ ایمان لایا یا سرکاری سنت پہ ایمان لایا. تو فلاں صاحب کی بات کیوں سن رہے سر؟ تو فلاں صاحب سے بچیے, سرکار کے دامن میں آ جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا, وہی پہاڑ پھٹ گیا. دیکھا اس کے اندر ایک بزرگ ہیں جو عبادت کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے جب ان کی عبادت ختم ہوئی تو پوچھا کہ بھائی آپ کتنے سال سے یہاں عبادت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 400 سال سے عبادت کر رہے ہیں. کھاتے پیتے کیا ہے؟ بولے یہ میرے بازو جو انگور کا درخت ہے نا, بیل جو لگی ہوئی, اسی سے اللہ تعالیٰ میری غذا کا سامان کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر بڑے حیران بھی, کتنا پاکیزہ بنتا ہے, کتنا باعمل بنتا ہے, کتنا بزرگ بنتا ہے اور کتنا متقی بنتا ہے, کیسی اس کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ بندہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے, لیکن میرے حبیب کی امت میں جب امتی 2 رکعت پڑھیں گے تو 400 سال کی عبادت سے زیادہ میرے پاس محبوب ہو جائے. میری محبت میں پڑھیں گے, میری اطاعت میں پڑھیں گے, میرے عشق میں پڑھیں گے. یہ مقام ہے آپ کی 2 رکعت کا,
2 رکعت کا یہ عالم ہے تو 20 رکعت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرض میں بھی ثواب ہے، سنت میں بھی ثواب ہے، نفل میں بھی ثواب ہے۔ جب نفل بندہ پڑھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ بھائی لا الہ الا اللہ۔ ہم قائدین کے تو قریب ہونا چاہتے ہیں، ارے فلاں لیڈر صاحب مجھ کو چاہتے ہیں، بھائی فلاں لیڈر کے وہ بہت قریب ہوں، کام نہیں نکل رہا، ارے ان کے پاس چلے جاؤ، بھائی کام نکل جاتا آپ کا۔ دنیا میں ہم قائدین کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب العالمین کے قریب ہونے کا نسخہ کبھی نکلا؟ رب العالمین کے قریب ہونے کا کوئی خیال آیا ہمارے دل میں؟ نہیں آیا، لیکن رمضان میں کم از کم آنا چاہیے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے جتنی دوریاں ہیں سب کو قربتوں میں تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کے قریبی ہونے کا مہینہ ہے، پڑھنے کا مہینہ ہے، پڑھانے کا مہینہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کون سا مسلمان بہترین ہے؟ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ بھئی جو بہت بڑی گاڑی میں پھر رہا بہت اچھا ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں جو بہت بڑی بلڈنگ میں ارے بہت اچھا آدمی ہے، بھائی سمجھنے والے سمجھتے ہیں کیا ڈریسنگ کرتا ہے بہت اچھا آدمی ہے۔ لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں کا بہترین آدمی جو ہے قرآن شریف پڑھتا بھی ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، سبحان اللہ، سیکھتا بھی ہے، دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو قرآن سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی۔ سیکھیں گے تو سکھائیں گے کیا؟ ساری باتیں ہم سکھا رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا۔ جنرل ڈالنے میں بچہ بہت آگے، میڈیکل سائنس میں بہت آگے، انجینئرنگ میں بہت آگے، لا میں بہت آگے، وہ فلاں سبجیکٹ میں سب سے آگے، سب سبجیکٹ میں آگے ہے، قرآن کے سبجیکٹ میں بھی آگے ہے۔ تو سرکار فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو اللہ کی کتاب سیکھے اور سکھائے۔ یہ امانت آپ کو دی جا رہی ہے، اس امانت سے غفلت نہ کریں۔ آپ خود سیکھیں، پہلے باپ سیکھے گا تو بیٹے کو سکھائے گا نا، بھائی باپ کچھ سیکھا ہوا نہیں ہے تو بیٹے کو کیا سکھائے گا؟ تو باپ کو بھی سیکھنا ہے، بیٹے کو سکھانا، تاکہ اس کی جب شادی ہوگی وہ اپنی اولاد کو سکھائے گا۔ ورنہ معاملہ تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ ایک باپ جب کہ اس کی شادی ہو چکی، اولاد ہو چکی، اپنے باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، کہا کہ پپا ڈیڈی اب تک آپ کو ہم نے برداشت کیا، اب ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا اب دوسرا گھر دیکھ لیجیے، میرے گھر میں آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ جس باپ نے خون جلا کے، محنت کر کے، پسینہ کر کے لکھایا، پڑھایا، پالا پوسا، اسی کو بیٹا گھر سے باہر کر رہا ہے، جب وہ بیٹے کی بات پہ غیرت مند باپ گھر سے باہر نکل رہا تھا تو جانے والے کا پوترا، نکالنے والے کا بیٹا، اس نے کہا دادا جان تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، دادا جان تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ پوترے کی آواز سن کے دادا جان رک گئے۔ باپ نے کہا کیوں رک رہے دادا؟ کہا بابا صرف ایک ہی بات، تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ دادا کے کندھے پہ جو چادر ہے نا، چادر بلانکٹ ہے جو پپا جی ہے، ذرا وہ دیجیے، اور ممی ذرا قینچی بھی دیجیے۔ یہ بچہ کیا کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو دادا وہ کمبل دیجیے، بلانکٹ دیجیے، چادر دیجیے۔ اپنی امی کے پاس سے قینچی لیا، قینچی سیزر نیچے رکھا، اس کو کاٹا، باڑا چڑھا کچھ بھی کاٹ کے بہرحال 2 ٹکڑے کر دیا۔
پھر دادا یہ ٹکڑا رکھ لیجیے. اس کے باپ نے پوچھا دوسرا کیا؟ کہ پپا میں بھی جب بڑا ہو جاؤں گا میری بھی شادی ہو جائے گی لیکن آپ کو بھی خرچہ نکالنا ہے نا. یہ دادا جان کا آدھا کمبل ہے, یہ اس وقت کے لیے آدھا کمبل آپ کے واسطے ہے. عزیزان محترم, یہ سماج کا حال ہو رہا ہے. باپ کی بھی قدر کرنا ہے, رات کی بھی قدر کرنا ہے. کہیں ایسا نہ آ جائے کہ ہم گھر سے اپنے باپ کو نکالیں, ہماری اولاد ہم کو گھر سے نکال دے. کتابوں میں آیا ہے کہ رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں بزرگوں کے دم قدم سے نازل ہوتی ہیں. تم کو تمہارے بزرگوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے, بارش عطا فرماتا ہے, کھانا عطا فرماتا ہے, دولت عطا فرماتا ہے. تو بزرگوں کی دعائیں لینی چاہیے, بد دعائیں نہیں لینی چاہیے. تو رمضان دعائیں لینے کے مہینہ ہے, بد دعائیں لینے کے مہینہ نہیں. دعائیں کرنا بھی ہے. اچھا دعاؤں کا کنٹیکٹ کسی کو دے دینا نہیں, آپ کو خود دعا کرنا ہے. باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق اس کے بیٹے کا ہے. لیکن ہم نے کیا کر دیا, وہ امام صاحب پڑھانا, وہ تو خطیب صاحب پڑھانا. امام صاحب کا حق نہیں ہے جنازے کی نماز پڑھانا, خطیب صاحب کا حق نہیں ہے. سب سے پہلا حق ہے میت کے بیٹے کا. بیٹا جب قابل رہا تو نماز پڑھائیں گا نا. مطلب باپ کو اتنا قابل بنا دینا ہے کہ اگر نماز پڑھنے کا موقع آئے تو فجر کی نماز بھی پڑھائے, اور پڑھانے کا موقع آئے تو جنازے کی نماز بھی پڑھائے. اگر ان کو حق ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں امام صاحب کیا کرتے, نماز پڑھانے سے پہلے پیچھے مڑ کر. کبھی فجر میں امام صاحب پوچھے مصلیوں سے کہ بھائی اجازت ہے نماز پڑھانے کی؟ کبھی پوچھے آپ سے؟ ظہر میں پوچھے کبھی مصلیوں سے کیا بھائی اجازت ہے آپ نے؟ کیا کبھی کمیٹی سے پوچھے بھائی عصر کی نماز پڑھانے کی اجازت ہے؟ نہ فجر میں پوچھتے, نہ ظہر میں پوچھتے, نہ عصر میں پوچھتے, نہ مغرب میں, نہ تراویح میں, نہ عشاء میں. مگر جب جنازے کی نماز آئی تو امام صاحب کیا کرتے, پیچھے کیا بھائی اجازت ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ میت کے بیٹے سے. تو مطلب کیا ہوا, یہ نماز پڑھانے کا حق آپ کا ہے. اگر آپ پڑھا سکتے تو آ جائیے, نہیں اگر یہ حق آپ میرے کو دے دے رہے تو اجازت دیجیے کہ میں نماز پڑھاؤں. اللہ اکبر. دیکھیے صاحب بیٹے کو کتنا قابل ہونا چاہیے, اولاد کو کتنا قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا حق ادا کر سکے. تو باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے, ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرنا ہے. اسی لیے حج بیت اللہ کو جانے سے پہلے ایسا ہوتا تھا, خاندان والوں کے پاس جا کے, پڑوسیوں کے پاس جا کے, محلے والوں کے پاس جا کے میں حج کو جا رہا ہوں, چھوٹی بڑی غلطی بھول کے چوک کے آمدن سہون جو ہو گئی معاف کر دیجیے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی معاف نہیں کروں, کیونکہ یہ معاف کرنے کا تعلق اس کے حق سے ہے, میرے حق سے نہیں ہے. میں اپنے حق معاف کروں گا, لیکن بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں. انہیں معاف کرنا بندے کے حق کا اتنا بڑا معاملہ ہے. اب دیکھیے کہاں کہاں حق مارا جا رہا ہے, کہاں کہاں حق تلفی ہو رہی ہے. تو رمضان حق تلفی کرنا نہیں سکھاتا بلکہ حق ادا کرنے کا سبق سکھاتا ہے. بطور خاص آج کی رات میں کہ ماں باپ کی ذات کا بھی حق ہے اور رمضان کی رات کا بھی حق. ذات کا بھی حق ادا کیجیے, رات کا بھی حق ادا کیجیے, دن کا بھی حق ادا کیجیے. اگر آپ کسی عہدے پر فائز ہیں تو اس ٹیبل اور کرسی کا بھی حق ادا کیجیے. اگر آپ کے ہاتھ میں قلم ہے, کوئی آرٹیکل آپ لکھ رہے ہیں تو اس آرٹیکل قلم کا بھی حق ادا کیجیے. صحیح بات لکھیے, غلط بات مت لکھیے. اگر آپ ٹیچر ہیں, پڑھا رہے ہیں تو
صحیح پڑھائیے، غلط مت پڑھائیے۔ اگر آپ تقریر کے ذریعے بیان کر رہے ہیں تو صحیح بیان کیجیے، غلط باتیں مت کیجیے۔ اگر آپ ڈاکٹری کی مسند پہ ہیں تو صحیح نسخہ لکھیے، زہر والا نسخہ مت لکھیے۔ جی یہ حقوق بندوں سے متعلق ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو، رمضان اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی یاد دلاتا ہے، رمضان بندوں کے حقوق بھی یاد دلاتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہم کو غفلت کرنا ہے، نہ بندوں کے حقوق سے غفلت کرنا۔ اہمیت قرآن شریف کے اندر بتائی تو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن اگر آپ نے تلاوت کیا ہوتا، قرآن آپ نے پڑھا ہوتا، لفظوں کو پڑھا ہوتا، اس کے معنوں کو پڑھا ہوتا، لفظوں سے نہیں پڑھے تو معنی کب پڑھیں گے آپ؟ قرآن شریف کے الفاظ ہی نہیں پڑھے تو اس کے معنی پڑھنے کا وقت کب آئیں گا بھائی؟ نفس کا لفظ آپ نے سنا نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن شریف کے اندر ہے۔ یہ جو نفس ہے نا، نفس کہاں ہے؟ وہ انسان کے باہر ہے، انسان کے اندر ہی سے۔ کبھی دیکھیں آپ نفس کو، ایکس رے لے کے دیکھیے دکھتا کیا، اسکیننگ کرائیے، سٹی اسکین کرائیے، کرا کے دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب میرا نفس کہاں ہے ذرا بتا دیجیے۔ ہم سے پہلے تک کے لوگوں نے نفس سنا تھا، نفس دیکھا نہیں، لیکن آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، نفس سننے کی چیز نہیں، اب دیکھنے کی چیز ہو گئی۔ نفس آپ کے اندر نہیں رہا، بلکہ نفس آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ہاتھ میں میرے آ گیا، کیا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں؟ یہی ہے آپ کا نفس۔ نفس برائی کی طرف بھی دعوت دے رہا ہے، اچھائی کی طرف بھی دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا آپ جو گناہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا۔ کوئی سوچ سکتا تھا آنکھوں سے بھی زنا ہو سکتا ہے؟ آنکھوں کا زنا کسی نے سنا تھا؟ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے۔ نفس کی صورت ایک پلاسٹک کے ڈبے میں، کانچ کے ڈبے میں، آگے دیکھ لیجیے نا آپ کا نفس آپ کے ہاتھ میں۔ اب نفس کیا بول رہا ہے آپ کا؟ یہی نفس اچھائی کا بھی حکم دیتا ہے، برائی کا بھی حکم۔ کدھر جانے اب آپ؟ اس کا اچھا حکم سن رہے ہیں آپ یا برا حکم سن رہے ہیں؟ تو یہ نفس آپ کا اندر کا باہر گویا ایک شکل میں دکھائی جانے کی کوشش کیا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود اقامت ہو رہی ہے، فون کی بل بجتی ہے، نماز ہو رہی ہے، قرات ہو رہی ہے، امام صاحب یہی فون کی بل بج رہی ہے۔ عزیزان محترم، تو کیا یہ چیزیں رمضان میں سوچنے کے قابل نہیں ہے؟ کیا نفس کو قابو میں کرنا نہیں ہے؟ نفس کو قابو میں کرنا، کنٹرول میں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز ہمارے قابو میں نہیں رہی، اس کو قابو میں کرنا ہے، اس کو اپنے شکنجے میں رکھنا ہے، اس کو اپنے مٹھی میں رکھنا ہے۔ جیسے مٹھی سے باہر نکلا، یہ آپ کی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے، پھر جنت کی طرف بھی آپ کو لے جا سکتا ہے، یہ آپ کو جہنمی بنا سکتا ہے۔ تب آپ جنت کی طرف جانے کے لیے تیار ہے یا جہنم کی طرف جانے کے لیے تیار؟ حالانکہ آپ تو یہ 5 وقت دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مسجد میں آ کے تو یہ دعا، باہر نکلتے پھر وہ آ گیا۔ اب صراط مستقیم پر جانے والا کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم پر جانے والا کون سا پروگرام ہے؟ صراط مستقیم پر جانے والا کون سا منظر ہے؟ صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ اب یہ آپ کے اوپر رکھا گیا ہے، اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ رمضان شریف کا مہینہ نفس پر کنٹرول کرنے کا ہے۔ نفس پر کنٹرول ہوگا
نیکیوں کی طرف آپ کی رغبت ہو، نیکیوں میں زیادتی کریں گے آپ۔ دیکھیے لوگ کہتے ایک ہے اور کرتے ایک۔ رمضان میں نیکیاں زیادہ کرنے کا مہینہ ہے، اب رکعتاں کم کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا رکعتاں زیادہ کرنے میں ثواب ہے؟ 8 رکعت میں زیادہ ثواب ہے یا 20 رکعت میں زیادہ ثواب ہے؟ بھائی آپ تو بول رہے ہیں رمضان میں زیادہ ثواب کمانا نا بھائی، 8 رکعت میں زیادہ ثواب ہے، 20 رکعت میں زیادہ ثواب ہے؟ سوچ لیجیے اس کو۔ یہ کتنے موقع اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم کو عطا فرما رہے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی کسی اپنی ضرورت کے تحت ان کو دوا کھانا ہوتا ہے، یا اتنی دیر تک وہ جاگ نہیں سکتے، یا اتنی دیر تک ان کا اسٹیمنا نہیں ہے، تو چلے جاتے ہیں۔ اس میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ضرورت کے تحت دوا کھانے کے تحت، یا ان کو ڈیوٹی جانا ہے، جب اتنی دیر تک وہ بیٹھ نہیں سکتے تو ایسی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا حکم آیا ہے۔ اگر کوئی بھائی چلے جا رہے ہوں تو نہیں سمجھنا ارے بھائی ایسی محفل چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو دوا کھانا، ہو سکتا ہے ان کو کوئی ضرورت پیش آتا ہے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی ضروری کام آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے انہوں نے بندگان خدا میں کسی کا حق اٹھا کے رکھا ہے، ان تک پہنچانا ہے۔ تو مومن کے ساتھ اچھا خیر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی اس زمانے کے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ امام صاحب قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے، اپنی رائے پہ عمل کرتے ہیں۔ تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بات آئی کہ بھائی آپ اپنی رائے پہ عمل کرتے، وہ قرآن شریف پہ عمل نہیں کرتے۔ دیکھو بھائی قرآن اور سنت میں یہ جو مسا کرنے کا حکم دیا گیا، یہ کہاں کرنا ہے؟ پیروں کے اوپر کرنا ہے، پیروں کے نیچے کرنا ہے؟ پیروں کے اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے؟ بول اوپر کرنے کا ہے۔ میں قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں کہ مسا پیروں کے اوپر کیا جائے، عقل کے حساب سے تو پیروں کے نیچے کا مسا کرنا ہے۔ اگر میں عقل کے حساب سے فتویٰ دیتا تو پیروں کے نیچے کا تلوؤں کا مسا کرنا چاہیے، ورنہ میں یہ نہیں کہتا۔ میں تو وہی کہتا ہوں جو قرآن و سنت میں ہے۔ تو ایسی باتیں ہمارے بزرگان دین کے ساتھ بھی ہوئی، اس دور میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کو اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے۔ سلطان خطاب حضرت علامہ مولانا بھی آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، آپ کو حضرت مولانا کو سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے الہی باق شیخ دین معروف کرتے نگہداری ز آفت ہائے عرضی و چرقی دربان علی موسیٰ رضا بود ہمیشہ باخدا با مصطفیٰ بود و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔